السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد حسن، اور آپ کے سامنے اپنے ملیشیا یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے حوالے سے ویڈیوز لے کر آتا رہتا ہوں۔ تو کافی بیچ میں ویڈیو کا گیپ آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پچھلا جو کچھ بھی مرحلہ گزرا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے مختصراً رکھوں، اور اس کے بعد پھر جو ابھی تک ابھی میں جو چونکہ ابھی ٹریول کرنے والا ہوں ملیشیا کی طرف، فلائٹ ہے میری ابھی، تو اس حوالے سے میں آپ کو گائیڈ کروں کہ یہاں تک میں کیسے پہنچا۔ تو ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا، امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا۔ وہ کچھ یوں کہ جب مجھے وہاں سے ای میل کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ آپ کی جو اسناد ہیں، جو آپ نے مدرسے کی اسناد عربی میں تھیں، تو وہ آپ نے سبمٹ کر دی ہیں اپنے جو ایڈمیشن فارم ہے اس کے اندر، جبکہ عربی کے اندر نہیں چاہیے، آپ نے اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو وہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ پھر میں نے ان کو ایک ادارے سے انگلش میں کیا، لیکن اس میں تھوڑی سی پروف ریڈنگ کا مسئلہ ہوا۔ تو یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ای میل تو نہیں آیا، لیکن جو میرا وہ اکاؤنٹ بن گیا تھا ایڈمیشن فارم کا اس کی ویب سائٹ پر، تو اس کے اندر جا کر انہوں نے لکھ دیا تھا کہ بھائی آپ کی اسناد میں کچھ مسئلہ ہے، آپ جو ہے اپنی اسناد کو دوبارہ سے بنوا کر دے دو۔ لیکن میں چونکہ ای میل چیک کرتا رہا اور اسپیم بھی چیک کرتا رہا کہ کہیں وہاں پہ آئے ہوں گے، لیکن وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں بہت پریشان تھا کہ یہ 1 مہینہ گزر چکا ہے، یونیورسٹی کی طرف سے ابھی تک کچھ خبر نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو پھر مجھے ایک ساتھی نے کہا، جس نے پہلے ایڈمیشن کر لیا تھا، اس نے کہا کہ آپ جا کر اپنے اکاؤنٹ کو بھی تو چیک کرو، لاگ ان کرو دوبارہ اور پاسورڈ ڈال کر دیکھو کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ یہ چیز آئی ہوئی تھی کہ آپ اپنی اسناد کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ درست کروا لیں، یعنی پہلے عربی سے انگلش کروانے کے لیے بھی یہ ہوا، اور پھر انگلش والی اسناد کے اندر کچھ پروف ریڈنگ کا مسئلہ تھا، اس کے اندر بھی انہوں نے دوبارہ مجھے کیا ہوا تھا، لیکن مجھے بیچ میں پتہ نہیں چل رہا تھا، میرے پاس ای میل نہیں آ رہی تھی۔ تو اکاؤنٹ پہ جا کر چیک کیا تو وہاں پہ یہ چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی۔ تو خیر پھر میں نے ان کو درست کروایا، اور ان کے اندر جو جو غلطیاں تھیں پروف ریڈنگ کی، اور اوپر جو اسناد کے اوپر لکھا ہوا تھا انٹرنیشنل، مطلب انٹرنیشنل ڈگری، جبکہ اس کو لکھنا تھا شہادت العالمیہ کا انگلش کے اندر کہ ماسٹر ڈگری۔ تو وہ پھر میں نے کروائی، اور وہ جب میں نے اس کو سبمٹ کیا تو پھر ان کی طرف سے مجھے آفر لیٹر موصول ہوا، جو میرے اس بیک گراؤنڈ پر آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طرح کا آفر لیٹر مجھے پھر یونیورسٹی کی طرف سے موصول ہوا، اور پھر الحمدللہ میں نے اس کے بعد اپنا ویزا اپلائی کیا۔ اور ویزا وہ والا ویزا کہ جو، چونکہ یہ اس یونیورسٹی کے اندر 3 سالوں کے اندر پی ایچ ڈی ہوگی، آپ کی جو معادلہ کی صنعت ہے اس کی بیس پر، تو ایک ویزا وہ تھا کہ آپ 36 مہینے یعنی 3 سال کا پورا اپروول ویزا جو ملیشیا کی حکومت کی طرف سے اپروول ہونا تھا، ان کے خاص ادارے کی طرف سے، تو وہ کروانا تھا۔ تو اس کے اوپر تقریباً 1 لاکھ روپیہ لگا، اور وہ پاکستانی 1 لاکھ، ورنہ کرنسی تو وہاں رنگٹ میں ہے۔ تو اس کو پھر کروایا گیا۔ جب وہ پاس ہوا، وہ یعنی مجھے اس کی طرف سے اپروول ملی، تو پھر اس کے بعد ایک 6 مہینے کا ویزا کہ جو ابھی میں 6 مہینوں کے لیے جا رہا ہوں، پہلے سیمسٹر کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے الگ سے ویزا تقریباً 20,000 کا، وہ مجھے پھر دوبارہ سے اس کو کروانا پڑا۔ تو الحمدللہ آگے میرے ساتھی تھے جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی، اور بالآخر مجھے وہ ویزا بھی مل گیا۔ اور پھر اس کے بعد ٹکٹ میں نے اپنا کٹوایا، اور اپنا جو پاسپورٹ تھا وہ بھیج کر آن لائن ہی اس کا ٹکٹ بک کرایا، اور اب الحمدللہ میں روانگی کے مراحل کے اندر ہوں، اور اب تیاری کر رہا ہوں کہ ابھی انشاءاللہ عنقریب میں نے ملیشیا کی طرف سفر کرنا۔ ملیشیا کا جو ویزا ہے 6 ماہ کا، ویسے تو یہ پورا آپ یونیورسٹی کا یہ جو 3 سال کا دورانیہ ہے اس کو آپ آن لائن بھی کر سکتے تھے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں یونیورسٹی کے اندر پہلا سیمسٹر پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو اس کے لیے پھر آئیلیٹس ٹیسٹ جو انگلش میں ریڈنگ اور رائٹنگ کا ہوتا ہے وہ آپ نے پاس کرنا ہے۔ اگر آپ پاس نہیں کریں گے تو آپ کا کچھ وقت اس ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے آپ کو سیمسٹر سے باہر کچھ لگانا ہوگا، یعنی اس سے پہلے کا کچھ مرحلہ آپ کو وہاں پہ وہ روکیں گے، اس کے بعد آپ کا سیمسٹر شروع ہوگا۔ تو خیر، تو اس کے لیے
مجھے پھر تیاری کرنی پڑی، کافی پریشانی ہوئی کہ چونکہ انگلش ہے تو انگلش کو تھوڑا سیکھنا ہے، تو اس لیے پھر میں نے اس کے اوپر محنت شروع کی ہوئی ہے، جس میں میں کچھ اپنے پاس نوٹ بک رکھی ہوتی ہیں اور کچھ میں ڈاکومنٹ جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ریڈنگ کرتا ہوں، اور پھر میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، تو الحمدللہ کافی چیزیں مجھے سمجھ میں آئیں۔ تو آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ وہ ٹیسٹ میرا پاس ہو جائے۔ تو میں نے جو ویزا کروایا ہے اور اس کے بعد جو ابھی ٹکٹ میں نے لیا ہے، تو یہ میں نے ریٹرن ٹکٹ بھی اور یہ جانے کا ٹکٹ دونوں ایک ساتھ لیے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ سستا پڑ جاتا ہے آپ کو، مطلب 2,23,000 کا PIA کا ٹکٹ مجھے ملا ہے، جانے کا بھی اور آنے کا بھی، یہ 2,23,000 میں۔ اگر آپ ایک طرف سے کروائیں گے اور دوسری طرف سے کہیں گے کہ اسی وقت آتے ہوئے کرواؤں گا، تو پھر آپ کو اس طرف سے ایک طرف سے جاتے ہوئے کبھی آپ کو 1,70,000 یا 1,80,000 کا پڑے گا، تو اس لیے تقریباً ظاہر ہے کہ یہ مہنگا پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ دونوں کا کروا لیں، اور تاریخ جو وہاں سے واپسی کی اندازاً کتنی ہوگی، سیمسٹر ختم ہونے کا پتہ آپ کو چل جاتا ہے، اور پھر واپسی کی تاریخ کا بھی آپ اس سے چند دن اوپر کر کے اندازہ لگا کر ٹکٹ کٹوا رہے ہیں، اور واپسی پہ پھر آپ آ جائیں، تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایڈجسٹ ہو جائے گا اور آپ کو آسانی رہے گی۔ آپ رقم کے حوالے سے بھی انتظام جو آپ نے کریں گے، چونکہ جو پہلا سیمسٹر ہے وہاں پر اس کی جو فیس ہے وہ پاکستانی تقریباً اس وقت 5.25 لاکھ بنتی ہے، یعنی 8,420 رنگٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5.25 لاکھ تقریباً بنتی ہے، 61-62 کا ایک رنگٹ ہے۔ تو اس کا انتظام آپ نے پہلے سے کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ آگے پھر آپ کو اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن والا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسلامک اسٹڈیز کا، اس کے اندر پھر اسکالرشپ آپ کو وہاں مل سکتی ہے، لیکن پہلے سیمسٹر کے لیے آپ نے اتنی رقم آپ کو درکار ہوگی۔ میکسیمم آپ کے پاس کم از کم 10 لاکھ روپے ہوں تو آپ سفر بھی 6 مہینے کا کر سکتے ہیں، وہاں پہ رہائش بھی رکھ سکتے ہیں 6 ماہ کی، کیونکہ وہاں کے ہاسٹل کا کرایہ بھی ہے، وہاں پہ آپ کے کھانے پینے کا بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہے، اور یہ جو فیس ہے یہ فیس بھی ہے۔ تو یہ کچھ موٹے موٹے خرچات ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے، اور اگر آپ جانا چاہیں تو اس کا انتظام آپ پہلے سے کریں، اور اپنے جو ہے وہ جیب کو دیکھتے ہوئے اس گنجائش کے مطابق پہلے سے بنا لیں۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایک اور اہم بات کروں گا کہ سب سے پہلے وائی کلیئر کریں کہ آپ PhD کیوں کر رہے ہیں۔ آپ اگر پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، تو اس کیوں کا جواب اپنے آپ سے حاصل کریں۔ تو اس کو کہتے ہیں آپ کا ویژن، اس کو کہتے ہیں آپ کی پلاننگ، اس کو کہتے ہیں آپ کے اہداف، جو زندگی میں آپ کچھ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ یہ ساری تگ و دو کر رہے ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑ رہے ہیں، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ اپنا پورا وہ ویژن لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور وہ اہداف لکھ کر رکھے ہوئے ہیں جو میں نے ان 6 مہینوں میں حاصل کرنے ہیں، اور پورے 3 سال میں جو PhD میں کر رہا ہوں وہ میں نے حاصل کرنے ہیں۔ تو میری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا ویژن بھی لکھا ہوا ہے، اور ویژن کو حاصل کرنے کے لیے جو میں نے اہداف سوچے ہوئے وہ بھی میں نے لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے پھر 6 ماہ کے جو اہداف ہیں وہ بھی اپنے پاس لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے عملی اقدامات کو بھی میں نے اپنے پاس لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ میں چاہتا ہوں۔ مثلا میں علمی رسوخ کی خاطر میں اسلامک اسٹڈیز کے اندر PhD کرنا چاہتا ہوں، اور آگے آ کر پھر پاکستان کے اندر جو تمام یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو معیاری اور ایک فعال طریقے سے، اور جس میں تمام اہل مدارس بھی آ سکیں، اس کو اتنا آسان بنانے کے لیے میں اس پہ کام کروں گا۔ یہ میرا ویژن ہے، اور اہداف یہ ہیں کہ میں نے ملیشین زبان سیکھنی ہے، میں نے اس ملیشین زبان کے اندر پھر جو کلچر ہے ملیشیا کا، جو پاکستان کا، ان کو آپس میں ان کی ترجمانی کرنی ہے، اور دونوں ملکوں کے چونکہ مسلمان ملک ہیں ان کے درمیان جو اسلامائزیشن ہے مستقبل میں، اس کے اوپر میں نے محنت کرنی ہے۔ تو یہ سارے میرے چونکہ ارادے ہیں، تو اس ارادوں کو لے کر، ان ارادوں کو لے کر میں PhD کر رہا ہوں، تو اسی کو لے کر ہی ظاہر میری محنت بھی ہوگی، اور اسی محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیاب فرمائیں گے۔ تو آپ احباب بھی کوئی بھی کام کریں، جو بڑا کام ہو یا چھوٹا کام ہو، اس کا وائی اور کیوں وہ اپنے ذہن میں ضرور آنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کام کے کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ یکسر بدل جاتا ہے۔ آپ کو پہلے اگر آپ بغیر کسی وائی کو کلیئر کیے اپنے آپ کو، آپ سے سوال پوچھے کہ یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اگر آپ کر رہے تھے تو مزہ نہیں آئے گا، یا ایسے تیسے وہ کام تو ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس سوال کا جواب اپنے آپ سے حاصل کر کے پھر اس کام کو کرنے لگیں گے تو اس کام کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پھر بیچ میں نہ پیسہ رکاوٹ بنتا ہے، نہ بیچ میں کوئی گھر بار رکاوٹ بنتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ اسی جملے کا مصداق بن جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرو، چاہے آپ کو چین کیوں نہ جانا پڑے، یعنی اتنے دور آپ کیوں نہ جائیں، لیکن پھر بھی آپ علم حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، انشاءاللہ ملیشیا کے اندر بہت جلد ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔